أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. ترجمہ کنز الایمان. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا. اللہ چاہتا ہے کہ اپنے احکام تمہارے لیے صاف بیان کر دے اور تمہیں اگلوں کی روشیں بتاوے اور تم پر اپنی رحمت سے رجوع فرمائے، اور اللہ علم و حکمت والا ہے. ترجمہ کنز العرفان. اللہ چاہتا ہے کہ اپنے احکام تمہارے لیے بیان کر دے اور تم سے پہلے لوگوں کے طریقے بتا دے اور تم پر اپنی رحمت سے رجوع فرمائے، اور اللہ علم و حکمت والا ہے. وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، اور تم سے پہلے لوگوں کے طریقے بتا دے. اس سے مراد یہ ہے کہ ما قبل آیات میں تمہارے لیے جو عورتیں حرام یا حلال ہیں بیان ہوئیں. یہی عورتیں پچھلی شریعتوں میں بھی اسی طرح حرام و حلال تھیں. بعض مفسرین کے نزدیک اس سے مراد یہ ہے کہ تمہارے لیے جس کام میں بہتری ہے اللہ تعالیٰ وہ بیان کر دے جیسا کہ پہلے لوگوں سے بیان کیا تھا. اس آیت سے معلوم ہوا کہ گزشتہ انبیاء کرام علیہم السلام کے جو شرعی احکام قرآن یا حدیث میں تردید کے بغیر منقول ہوئے وہ ہمارے لیے بھی لائق عمل ہیں، اور جو ممانعت کے ساتھ نقل ہوئے ان پر ہمیں عمل جائز نہیں. واللہ یرید ان یتوب علیکم ویرید الذین یتبعون الشہوات ان تمیلوا میلا عظیما. ترجمہ کنز الایمان. اور اللہ تم پر اپنی رحمت سے رجوع فرمانا چاہتا ہے، اور جو اپنے مزوں کے پیچھے پڑے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم سیدھی راہ سے بہت الگ ہو جاؤ. ترجمہ کنز العرفان. اور اللہ تم پر اپنی رحمت سے رجوع فرمانا چاہتا ہے، اور جو لوگ اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم سیدھی راہ سے بہت دور ہو جاؤ. وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ، اور جو لوگ نفسانی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں. شان نزول. یہود و نصارہ اور مجوسی بھائی اور بہن کی بیٹیوں سے نکاح حلال سمجھتے تھے. جب اللہ تعالیٰ نے ان سے نکاح کرنے کو حرام فرمایا تو وہ مسلمانوں سے کہنے لگے کہ جس طرح آپ خالہ اور پھوپھی کی بیٹی سے نکاح جائز سمجھتے ہو جبکہ خالہ اور پھوپھی بھی تم پر حرام ہے، اسی طرح تم بھائی اور بہن کی بیٹیوں سے بھی نکاح کرو. اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ تم بھی ان کی طرح زنا میں پڑ جاؤ. اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک پر صحیح معنی میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.